عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو میں نے 3 فروری 2023 کو ایک ویڈیو امام مہدی کے موضوع پر بنائی تھی اور میں نے سوچا کہ اب اس موضوع پر مزید ویڈیوز نہیں بناؤں گا، لیکن بہت سے بھائیوں نے بہت سے ایسے سوال کیے اور ان سوالوں کی وجہ سے مجھے ایک بار پھر امام مہدی کے موضوع پر ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کے تمام شک دور کر دوں گا۔ ایک سوال جس نے سب کو پریشانی میں ڈالا ہوا ہے کہ امام مہدی کا ظہور کس سال میں ہوگا، کیونکہ اس وقت امت مسلمہ بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہے اور وہ بے صبری سے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ سوال جو پوچھے گئے وہ یہ ہیں کہ کیا امام مہدی کا ظہور 1990 میں ہو گیا ہے، یا 2001 میں، یا 2023 میں، یا 2034 میں، اور میں نے کیوں کہا کہ امام مہدی کا ظہور 2061 کے بعد ہوگا۔ آج کی ویڈیو نالج سے بھرپور ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو باب الفتن میں ابو نعیم سے روایت ہے کہ امام مہدی کی آمد سے پہلے رمضان کے مہینے میں 2 چاند گرہن ہوں گے، جبکہ تذکرہ کتیبی میں 2 سورج گرہن اور ایک جگہ 1 سورج گرہن اور 1 چاند گرہن کا تذکرہ آتا ہے، لیکن ماہرین فلکیات ایک ہی مہینے میں 2 سورج گرہن یا 2 چاند گرہن کا ہونا ناممکن قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی مہینے میں 1 سورج گرہن اور 1 چاند گرہن کا ہونا بھی ناممکن ہے۔ لیکن پھر 17 جولائی 1981 کو یعنی 14 رمضان 1981 کو چاند گرہن، اور پھر 29 رمضان 31 جولائی 1981 کو سورج گرہن ہوا۔ پھر اس سے اگلے ہی سال 14 رمضان 6 جولائی 1982 کو دوبارہ چاند گرہن، اور پھر اسی مہینے کی 28 رمضان کو دوبارہ سورج گرہن بھی ہوا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی مہینے میں 2 سورج گرہن اور 2 چاند گرہن ہوئے۔ عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے مہینے میں قبائل آپس میں لڑیں گے، حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی کے میدان میں لڑائی ہوگی، جس میں کئی لوگ اس طرح مارے جائیں گے کہ ان کا لہو بہتا ہوا مقام جمرہ تک آ جائے گا۔ اب جو نشانی پہلے بتائی اس سے صرف 2 سال پہلے یعنی 20 نومبر 1979 کو شام 5 بجے کے واقعے پر ذرا نظر ڈالیے، جب 50,000 سے زائد مسلمان خانہ خدا کا طواف کر رہے تھے کہ ایک سعودی نے اپنی مشین گن نکال کر ان پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد 1000 اس کے ساتھیوں نے مسجد الحرام کی اہم پوزیشنیں سنبھال کر مسجد کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور یہ محاصرہ 2 ہفتے تک جاری رہا تھا۔ اور سب جانتے ہیں کہ ہمارے SSG کمانڈوز نے اللہ کے گھر کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ واقعہ حدیث مبارکہ کی صداقت کو پورا کر دیتا ہے۔ اب اس پر بھی سوال اٹھایا جائے گا کہ نہیں پتہ کہ خون ریزی مسجد الحرام کے اندر ہوگی یا باہر، تو آپ اس واقعے سے 7 سال بعد ہونے والے واقعے پر نظر ڈالیں، جب مزید خون ریزی تب ہوئی جب مظاہرہ کرتے ہوئے 402 حاجیوں کو مار ڈالا گیا۔ سعودی فورسز اور ایرانی حاجیوں دونوں نے ارض مقدس پر ایک دوسرے کو نشانہ بنا کر گناہ کا ارتکاب کیا، تو یہ واقعہ بھی حدیث مبارکہ کی صداقت کو پورا کرتا ہے۔ پھر دمدار ستارہ 1986 کو ظاہر ہو چکا، تو اس بنا پر بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ امام مہدی کی آمد قریب ہے۔ پھر 2001 میں 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ کا افغانستان پر چڑھائی کرنا اور لنگڑے جنرل کی نشانی پوری ہونا بھی امام مہدی کی آمد کے اشارے تھے۔ اوپر لنک پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک کتاب جس کا نام ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، تو اس میں ایک سوال لکھا ہے کہ قیامت کب آئے گی اور ظہور امام مہدی کب ہے۔ اس کے جواب میں لکھا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی سے پہلے علماء اکرام نے باملاحظہ احادیث سے حساب لگایا کہ یہ امت سن 1000 ہجری سے آگے نہ بڑھے گی۔ امام سیوطی نے اس کے انکار میں رسالہ لکھا اور اس میں ثابت کیا کہ یہ امت 1000 ہجری سے آگے ضرور بڑھے گی۔ امام جلال الدین کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے اپنے حساب سے یہ خیال فرمایا کہ 1300 ہجری میں دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن آج 1444 ہجری آ چکا ہے۔ لیکن قیامت تو کیا، قیامت کی اشراط کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں بھی پوری نہیں ہوئی۔ امام مہدی کے بارے میں احادیث بکثرت ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی وقت کا تعین نہیں ہے۔
اسی کتاب میں امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ بعض علوم کے ذریعے سے مجھے ایسا خیال گزرتا ہے کہ شاید 1837 ہجری میں کوئی اسلامی سلطنت باقی نہ رہے اور 1900 ہجری میں امام مہدی ظہور فرمائے، اور اس حساب سے ابھی 456 سال باقی ہیں۔ اسی بنا پر میں نے 2061 کا کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد امام مہدی پیدا ہوں۔ ظہور فرمانے کا سلسلہ ابھی بہت دور ہے، کیونکہ دوستو امام مہدی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جب یہ نشانی پوری ہوگی تو دوسری نشانیوں کو پورا ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور جو حالات و واقعات احادیث میں ہمیں ملتے ہیں اور جس طرح کی ہولناکیاں ان کی بیان کی گئی ہیں، بے شک ابھی بھی حالات ہمارے سامنے برے ہیں، لیکن یہ ان حالات کا 1% بھی نہیں جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ امام مہدی اس دور میں آئیں گے جب فتنے عروج پر ہوں گے، اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اندھیری شب جیسے فتنوں سے پہلے نیک اعمال کر لو، کیونکہ بعد میں تم چاہ کر بھی نیک اعمال نہیں کر پاؤ گے۔ تو ابھی تو ایسا دور نہیں آیا، تو چاہے کوئی جیسے مرضی کہتا رہے کہ امام مہدی 2023 میں آئیں گے تو اسے کہنے دے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، چاہے کسی میرے دوست کو یہ بات بری لگے، لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔